بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، رمضان المبارک کے آخری ایام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ساتھ ہی بہار میں کورونا کے بڑھتے اثرات کے تئیں ریاستی حکومت نے 15 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسے میں ہمیں یہاں کے مسلم عوام کو، ہمیں اور آپ کو چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر ہوتی ہے، اس لیے ان میں نوافل، تلاوت قرآن، اذکار اور دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کیا جانا چاہیے، کرنا چاہیے۔ صرف 27ویں شب کو شب قدر سمجھنا درست نہیں ہے۔ تلاش شب قدر کے لیے مسجدوں میں جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موجودہ حالات میں نامناسب ہے۔ انفرادی طور پر اللہ کی عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں، کورونا کی وبا سے نجات کے لیے دعائیں بھی کریں، اور یہ سب کام آپ گھر میں اہتمام کے ساتھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جمعۃ الوداع اور دیگر جمعوں کی طرح سے یہ بھی ایک جمعہ ہے، اس کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں گھروں میں اگر 4 افراد ہوں تو وہ باجماعت نماز جمعہ یا ظہر پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں جمعہ نہ پڑھ سکیں تو انفرادی طور پر ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح سے رمضان کے آخری دنوں میں خریداری کے لیے بازاروں میں بھیڑ لگانے سے گریز کیا جائے۔ عید کے دن جو اچھے کپڑے میسر ہوں، صاف ستھرے انداز میں زیب تن کیے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ رمضان المبارک کا ایک اہم عمل صدقۃ الفطر ہے، اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے اسے ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری دنوں میں اسے ضرور ادا کر دینا چاہیے۔ اس کی مقدار کھجور، کشمش، پنیر، جو میں 1 سا یعنی 3.5 کلو اور گیہوں میں نصف سا یعنی 1.25 کلو بتایا گیا ہے۔ اس کی قیمت بھی نکالی جا سکتی ہے۔ نصف سا گیہوں کی قیمت کہیں پر 40 ہے تو کہیں 50 روپیہ ہے۔ اس حساب سے جو لوگ نصف سا گیہوں نکالنا چاہتے ہیں یا اس کی قیمت نکالنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرے اشیاء نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے بقدر قیمت یا اشیاء وہ نکال کر کے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ موجودہ حالات میں عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کی جائے۔ گھر میں اگر 4 افراد ہوں تو وہ عید کی نماز 2 رکعت زائد تکبیرات کے ساتھ باجماعت پڑھیں۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے 4 افراد نہ ہوں تو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز تنہا پڑھ لی جائے۔ عید کے دن گھومنے پھرنے، ملاقات، مبارکباد کے لیے ادھر سے ادھر جانے سے اجتناب کیا جائے۔ عید کی خوشی میں غریبوں، ناداروں کا خاص خیال رکھا جائے، بالخصوص پریشان حال لوگ، جن لوگوں کے گھر میں جو لوگ قیدوں میں ہیں ان کے گھر والوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی تمام عبادتوں میں اسلامی شعار کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے اعمال سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں اس مشکل گھڑی میں رجوع اللہ، توبہ اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے حالات کی بہتری کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور معمولات زندگی کو جلد از جلد بحال کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔